بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک طالب علم نے پارٹ 2 کے طالب علم نے سلیبس کے بارے میں پوچھا، پیپر پیٹرن کے بارے میں۔ تو مختصر طور پر یہ اس پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ تفصیلاً ایک ایک چیز میں سے ڈسکس کر لیں گے۔ آپ کو پہلے جو پیپر ملے گا آبجیکٹیو ٹائپ، اس کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ وقت ہوگا اور وہ 20 نمبر کا وہ پیپر ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پیپر آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر دوسرا پیپر آپ کو دیا جائے گا۔ اس آدھے گھنٹے کے پرچے میں آپ کے 20 نمبر ہوں گے اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ اس کا جو الف جز ہے اس میں وہ جو آپ کے کتاب کے مختلف اسباق ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہوں گے۔ مثلا پوچھا جائے گا کہ تشکیل پاکستان کے مصنف کا نام کیا ہے، آگے 4 آپشن ہوں گے اور ان میں سے ایک پر آپ نے ٹک لگانا ہوگا۔ اس طرح کے یہ 5 سوال بنیں گے، یہ 5 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال آئیں گے کتاب کے حصہ نثر میں سے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو سبق آپ پڑھیں گے ان اسباق میں سے یہ بھی ممکن ہے کہ سارے کے سارے سوال ایک ہی سبق میں سے آ جائیں، یہ ممکن ہے کہ کسی میں سے 2 آ جائیں، کسی میں سے 1، کسی میں سے 1، کسی میں سے 3 آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سوال سب سے سے سلیکٹ کر لیں، یہ پیپر سیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا جو بے جز ہے وہ امدادی افعال کا درست استعمال، یہ انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ امدادی فعل کیا ہوتا ہے۔ سر دست آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں فعل، وہ بعض کا ہم 2 فعل استعمال کرتے ہیں اکٹھے، ان میں سے ایک فعل ہوتا ہے جو اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جو اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے امدادی فعل اصل فعل کہتے ہیں، اور جو غیر اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے امدادی فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کا بیٹھ جائیں تو 2 فعل استعمال کیے میں نے، بیٹھنا اور جانا۔ جب میں بیٹھ جانے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہوں، جانے کے لیے نہیں کہتا۔ لفظ جانے کا استعمال کر رہا ہوں لیکن مفہوم میرا بیٹھنے کے لیے۔ جب میں کسی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ تو میری مطلب ہوتی ہے کہ اس کو بٹھانا چاہتا ہوں، اس کو بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن لفظ جانے کا استعمال کرتا ہوں تو جانا یہاں پہ امدادی فعل ہوگا اور بیٹھنا یہاں پہ اصل فعل ہوگا۔ یہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس کے یہ 5 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے جیم جز و حروف اور مطابقت کا استعمال ہے۔ حروف یہ چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگر، یہ حروف ہیں۔ حروف کا درست استعمال اور مطابقت یہ ہے کہ اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا۔ جیسے لڑکا دوڑا، لڑکی دوڑی، لڑکے دوڑے، لڑکیاں دوڑیں، تو یہ دوڑا، دوڑے، دوڑی، دوڑیں، یہ ہم نے لڑکا لڑکی کے حساب سے تبدیل کر لیے، اس کو مطابقت کہتے ہیں۔ یہ مطابقت اور حروف دونوں کو ملا کر یہ 5 نمبر کا پیپر بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 اس میں سے فکرے حروف کے ہوں اور 2 اس کے مطابقت کے ہوں، یہ ممکن ہے کہ 3 حروف کے ہوں اور 2 مطابقت کے ہوں، بلکہ دونوں کو ملا کے 5 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کا سوال کا پہلے سوال کا چوتھا جز دال جز ہے، اس میں علامات کا استعمال۔ یہ جو ہمارے علامت استعمال ہوتی ہیں، سوالیہ کی علامت ہے، تفصیلیہ کی علامت ہے، واوین کی، قوسین کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم انشاءاللہ باری باری سب کو ڈسکس کریں گے۔ علامت کیسے ہوتی ہے، اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ ڈسکس کریں۔ یہ 5 نمبر کا یہ سوال ہے، یہ آپ کو پوچھے گا کہ اس علامت کا نام کیا ہے، یہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پہلا سوال، اس کے 4 جز اور ہر جز کے 5 نمبر، یہ آدھے گھنٹے میں آپ نے حل کر کے واپس کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو دوسرا پیپر دیں گے جو کہ سبجیکٹیو ہوگا، اس کا دوسرا سوال، یعنی اس کا پہلا سوال اصل میں دوسرا سوال ہوگا اور اس کا پہلا جز ہوگا تشریح سر نظم۔ کسی نظم میں سے آپ کو وہ سوال دیں گے، نظم میں سے اشعار دیں گے، اور ان اشعار کی تعداد معین نہیں ہے لیکن عام طور پر 2 اشعار آتے ہیں۔ اگر بند کی شکل میں تو بند میں 3 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ نظم جو ہے بند کی شکل میں نہیں ہے ویسے ہے تو اس میں سے 2 اشعار ہوں گے۔ اس کے 10 نمبر ہوں گے، 1 نمبر اس کے شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے، 1 نمبر اپنے نظم کا نام لکھنا ہے، اور 8 نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک ہی مفہوم، ایک ہی مضمون چلتا ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اس کا بے جو دوسرے سوال کا وہ تشریح سا غزل ہے، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے، اور اس میں 3 اشعار دیے جائیں گے اور ایک ہی شاعر کے ہوں گے۔ شاعر کا نام لکھیں گے آپ، اس کو 1 نمبر ملے گا آپ کو، اور پھر 3 اشعار کی الگ الگ اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ جو ایگزامینر ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور جب آسانی آپ پیدا کرتے ہیں تو آپ کو فیور تھوڑی سی دیتا ہے، تو آپ اس کو بہتر ہے کہ تمام اشعار کی تشریح الگ الگ، حصہ غزل کی، نظم کی اکٹھی کرنی ہے،
غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے الگ الگ کرنی ہے، 3 اشعار ہوں گے، شاعر ایک ہی ہوگا، اس کا آپ نام لکھ دیں گے، مثلا وہ خواجہ میرداد کی غزل کے 3 شعر ہوں گے، علامہ اقبال کی غزل کے 3 شعر ہوں گے، ناصر کاظمی کی غزل کے 3 شعر ہوں گے، کسی بھی شاعر کی غزل کے 3 اشعار دیے جائیں گے، آپ نے اس شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، ان اشعار کے شاعر کا نام، اور ان کی تشریح بھی کرنی ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہوگا، اور وہ تشریح حصہ نثر ہے، جیسے میں پارٹ 1 میں کیا تھا، یعنی آپ نے اس کا سبق کا نام لکھنا ہے، اس کے مصنف کا نام لکھنا ہے، اور اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے، اور پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو 1 نمبر سبق کا نام، 1 نمبر مصنف کا نام، 3 نمبر کا سیاق و سباق، اور 10 نمبر کی تشریح، یہ 15 نمبر آپ کے بن جائیں گے۔ یہ سوال نمبر 3 ہوگا تشریح حصہ نثر میں سے۔ یہ سیاق و سباق کیسے لکھا جاتا ہے، پارٹ 1 میں بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور اس پہ کافی وقت لگایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہے۔ اگر پھر بھی مسئلہ بن جائے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوئی بورڈ وغیرہ کا بندوبست کر کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا، حصہ نثر میں سے خلاصہ آئے گا، کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ سے پوچھے گا، کسی سبق کا خلاصہ کہے گا کہ سبق کا خلاصہ لکھیں، مصنف کا نام بھی لکھیں۔ تو 1 نمبر کا جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام ہوگا، اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اگر آپ خلاصہ ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں مصنف کا نام، تو یہاں آپ کو بڑے اچھے مارکس مل سکتے ہیں۔ یہاں عام طور پر بچے جو ہے نا وہ 10 میں سے 9 8 نمبر لے جاتے ہیں بڑی آسانی سے، بشرطے کہ ریلیونٹ لکھا ہوا۔ اس کے بعد حصہ نظم کا خلاصہ ہوگا، یہاں آپ کو وہ شاعر کا نام خود بتائے گا، مثلا کہے گا کہ الطاف حسین حالی کے نظم اسلامی مساوات کا خلاصہ لکھیں، نظم کا نام بھی بتائے گا اور شاعر کا نام بتائے گا، خلاصہ آپ سے پوچھے گا، اور یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ یہ آپ نے تھوڑا سا مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں دینی، چھوٹا سوال ہوتا ہے، اور یہاں بھی بڑے اچھے نمبر مل جاتے ہیں، عام طور پہ یہ 5 میں سے 4 نمبر بڑی آسانی سے بچہ لے جاتا ہے، تھوڑا سا اگر اس نے ریلیونٹ لکھا ہو تو۔ اس کے بعد ہے خط، یہ 6واں سوال ہے آپ کا، 10 نمبر کا سوال ہے۔ خط کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں مواد کے، اور 5 نمبر اس کے سٹرکچر کے ہوتے ہیں، اس کے ڈھانچے کے، بناوٹ کے۔ یعنی آپ نے اوپر لکھنا ہے امتحانی مرکز، اس کے نیچے تاریخ لکھنی ہے، پھر القاب و آداب لکھنے ہیں، پھر آپ نے خط ختم کرتے اس میں لکھنا ہے والسلام اور جو القاب۔ تو یہ انشاءاللہ بورڈ پہ ہم استعمال کر کے، بورڈ کو کوئی بندوبست کر کے، تو پورا ڈھانچہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ تو 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے بعد آخری 7واں سوال ہے مضمون کا، وہ آپ کو پتہ ہے مضمون آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، یہ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 20 مضمون کا۔ تو جو اہم مضمون ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، اور کس قسم کی لکھائی پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مارکس مل سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ سیر دست صاحب کو پیپر پیٹرن بتا دیا ہے، 7 سوال ٹوٹل ہوں گے، پہلے سوال کے 4 جز ہوں گے، آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، دوسرے سوال کے 2 جز ہوں گے، تشریح کے، حصہ غزل اور نظم کے الگ الگ ہوں گے، تیسرا سوال حصہ نثر کی تشریح ہوگی 15 نمبر کی، چوتھا سوال خلاصہ نثر ہوگا 10 نمبر کا، 5واں سوال نظم کا خلاصہ ہوگا 5 نمبر کا، 6واں سوال خط ہوگا 10 نمبر کا، اور 7واں سوال مضمون ہوگا 20 نمبر کا۔ تو یہ 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہے، آپ اس کو محفوظ کر لیجئے، اس کے حساب سے تیاری کیجئے۔ اس میں سے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش آئے تو ہم مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔